گھر دا دروازہ کھولو تے میرے نصیباں دا دروازہ کھل جائے، میں اس وقت حامتن سرابا گوشت تہاڈی خدمت دے اندر پیش ہو جاواں۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی اس طرح دے ذوق عطا فرمائے۔ ایک سہانی رات آ گئی، سہانی گھڑی آ گئی، رات دا پچھلا پیرے سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نو دے ہتھاں دے اندر پانی دا برتنے حضور علیہ السلام دے پیارے پیارے ہتھاں تے پانی پہ پاندے نے تے آپ نو وضو پہ کرواندے نے تے آپ دے چہرہ انور تے اپنیاں نگاہاں نصب کیتیاں نے، بڑی محبت دے نال، بڑے پیار دے نال، بڑے شوق دے نال، بڑے اہتمام دے نال، بڑے استغراق دے نال جلوہ مصطفی تو مالا مال ہو رہنے اور حضور دے چہرہ انور دی زیارت پکر دینے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اپنے اس پیارے دا پیار پرے انداز دے نال ویکھنا ویکھیا، فرمایا سل یا ربیہ، اے میرے ربیہ، جو دل دی آرزو ہے، جو دل دی تمنا ہے، جو دل دی خواہش ہے، نو کے زبان تے لیا، مانگ کی مانگنا ہے، کی دل دی آرزو تے کی خواہش ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نو خاموش ہو گئے، سوچ دینے ساری کائنات خواب خرگوش دے اندر مدہوش ستی ہوئی ہے تے رات دا پچھلا پیر میں اپنے محبوب دیاں زیارتاں پیا کرنا، آپ دی خدمت معموراں میں رب کولوں اور کی لینا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگو، آپ علیہ السلام نے فرمایا سل یا ربیہ، اے میرے ربیہ، میں کیا ہے منگ جو منگنا ہی، جو دل دی آرزو ہے نو کے زبان تے لیا۔ سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نو سوچ دینے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دریائے رحمت ٹھاٹھا پیا مار دائے، لگ دائے اج منگیوں بغیر گزارا کوئی نہیں، چلو منگ لینے کہندے نے انی اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، محبوب جی میں تواڈے کولو جنت دے اندر تواڈی رفاقت منگنا، تواڈی معیت منگنا، تواڈا ساتھ منگنا، حضور جنت دے اندر میں نو اپنا ساتھ عطا کر دیو۔ اللہ سانو بھی ذوق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آوا غیر ذالک، میرے ربیہ اس تو علاوہ بھی کوئی گل لیتے کر، کیا ہوا کذالکا، اللہ دے محبوبو بھی اے ہوئی گل لے کہ میں نو جنت دے اندر اپنا ساتھ عطا کر دیو۔ آپ نے فرمایا آوا غیر ذالکا، ربیہ اس تو علاوہ بھی کوئی گل لیتے کر، فرمایا ہوا کذالک، حضورو بھی اے ہوئی گل لے کہ جنت دے اندر میں نو اپنا ساتھ عطا کر دیو۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پیاری زبان فیض ترجمان گہر افشانہ اعلان فرمایا لَقَدْ سَأَلْتَ بِعَظِيمٍ، اے میرے ربیہ تو تے بہت عظیم چیز دا سوال کر لیا ہے، تیرا سوال بڑا عظیم ہے، تیری خواہش بڑی عظیم ہے، تیری سوچ بڑی عظیم ہے، تیری آرزو بڑی عظیم ہے، تیری تمنا بڑی عظیم ہے۔ اللہ دی ذات عظیم، اللہ نے اپنی ذات دے بارے فرمایا علی العظیم، رمضان دے بارے فرمایا شہر عظیم، اپنے عرش دے بارے عظیم، امام الانبیاء دے اخلاق دے بارے عظیم، اور حضور نے فرمایا لَقَدْ سَأَلْتَ بِعَظِيم، کہ اے ربیہ تو بہت عظیم سوال کیتا ہے، اس تو وڈا دنیا جو سوال ہی کوئی کہ محبوب کائنات دی رفاقت ہو بھی جنت دے اندر۔
لیکن اے ربیہ دے واسطے تینوں محنت کرنی پائے گی، کوشش کرنی پائے گی، جہد مسلسل دا مظاہرہ کرنا پائے گا۔ حضور میں کر رہے ہیں، میں کرانگا، ارشاد فرماؤ۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پیاری زبان فیض ترجمان گہر افشان اعلان فرمایا، اغنی علی نفسک بکثرت السجود، اے میرے ربیہ زیادہ تو زیادہ سجدے کریا کر، جمیں جمیں سجدے کریں گا اللہ تعالیٰ جنت دے اندر میری رفاقت تینوں عطا کرے گا، میری معیت عطا کرے گا، میرا ساتھ عطا کرے گا۔ کہ زیادہ سجدے کریا کر، زیادہ نفل پڑھیا کر۔ سامعین ذی قدر، جویں جویں بندہ زیادہ نفل پڑھدا ہے نا، امام الانبیاء دی جنت دے اندر رفاقت ملے گی اور اللہ تعالیٰ بندے نو اپنا قرب عطا کرنا۔ فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اے میرے محبوب سجدہ کرو تے میرا قرب پاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جویں جویں بندہ سجدہ کردہ انہوں اللہ دا قرب ملدا ہے۔ اور سامعین ذی قدر، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اقرب ما یکون العبد وہو ساجد، سب تو زیادہ اللہ دے قریب بندہ حالت سجدہ دے اندر ہوندا ہے۔ جدو بندہ سجدے دی حالت دے اندر ہوندا ہے، قرب دی بھی انتہا ہو جاندی ہے تے عاجزی تے انکساری دی بھی انتہا ہو جاندی ہے، ذلت دی بھی انتہا، قرب دی بھی انتہا۔ بندہ اللہ دے کنا قریب ہوندا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا قرب اللہ تعالیٰ دا ملدا ہے کہ بندے دے ہونٹ اللہ تعالیٰ دے پیارے پیارے کناں دے نال لگے ہوندے نے، اور بندے دی پیشانی اللہ تعالیٰ دے قدماں دے اندر ہوندی ہے۔ پیشانی قدماں دے اندر ہوئے، اے ذلت دی انتہا، عاجزی دی انتہا، انکساری دی انتہا، تے ہونٹ اللہ دے کناں نال لگے ہون، اے قربت دی انتہا۔ اللہ اے عاجزی بھی عطا فرمائے اور قرب بھی عطا فرمائے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یسجد سجدتن الا رفع اللہ بها درجتن، کوئی بھی مسلمان جدوں بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ دا درجہ بلند کر دیندے نے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں اصحاب نے پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اینا تے دسو نا درجہ کی ہوندا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پیاری زبان فیض ترجمان گہر افشان اعلان فرمایا ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، ایک درجے دا فاصلہ، دو درجیاں دے درمیان فاصلہ انہا ہے کما بین السماء والارض، جنہ زمین تو لے کے آسمان دا فاصلہ۔ جدو انسان ایک سجدہ کردہ ہے اللہ درجہ بلند کردہ ہے، اور ایک درجہ زمین تو لے کے آسمان تک، اور ایک گناہ مٹ جاندہ ہے۔ فرمایا فَاجْتَہِدُوا فِي الدُّعَاء، اے لوگو حالت سجدہ دے اندر زیادہ تو زیادہ دعا کریا کرو، زیادہ تو زیادہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر مناجات کریا کرو۔ فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابُ لَكُمْ، میں محمد اس گل دا فیصلہ دینا، میں امید رکھنا کہ حالت سجدہ دے اندر جو دعا بندہ کردہ ہے اللہ تعالیٰ انہوں شرف قبولیت دے نال نواز دین دینے۔ فرمایا سجدے کرو، زیادہ تو زیادہ سجدے کرو۔ سامعین ذی قدر،
کائنات دی ہر ایک چیز اللہ نو سجدہ کر رہی ہے. اللہ سانو بھی کثرت سجود دی دولت عطا فرمائے. پارہ نمبر 17 سورہ حج رکوع نمبر 2 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. اے میرے محبوب تسی ویکھیا نہیں یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض زمین و آسمان دی ہر ایک چیز اللہ نو سجدہ کر رہی ہے. زمینہ دے اندر جو او بھی رب نو سجدہ کرے آسمانہ دے اندر جو او بھی رب نو سجدہ کرے. فرمایا والشمس سورج بھی رب نو سجدہ کرے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو سورج غروب ہونے لگتا ہے اللہ دے عرش دے پائے دے اندر چلا جاندہ ہے. اوتھے جا کے اپنی جبین نیاز نو رکھ دیندہ ہے. اللہ دے عرش دے پائے دے اوتھے سجدہ ریز ہو جاندہ ہے اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کردہ ہے مالک الملک اجازت ہوئے تے طلوع ہو جاواں اگر اجازت نہیں تے میں طلوع نہیں ہوواں گا. سامعین عزیز قدر اجازت مل دیئے تے سورج طلوع ہوندہ ہے. جس دن اجازت نہیں ملے گی سورج مغرب والا طلوع ہوئے گا اور قیامت دا تماکہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے سورج بھی میں نو سجدہ کردہ ہے والقمر چن بھی میں نو سجدہ کردہ ہے والنجوم ستارے بھی میں نو سجدہ کردے نے والجبال سارے پہاڑ بھی میں نو سجدہ کر دینے والشجر سارے درخت بھی میں نو سجدہ کر دینے والدواب تمام چوپائے اڈن والے رینگن والے جنی بھی مخلوقات میں پیدا کیتیاں نے ساریاں دیاں ساریاں میں نو ہی سجدہ کر دیاں نے. فرمایا للہ یسجدو ما فی السماوات وما فی الارض وما من دابت والملائکۃ وہم لا یستکبرون. للہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض زمینہ آسمانہ دے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ فرما دینے میں نو سجدہ کر دینے. من دابت زمین و آسمان دی کوئی مخلوق نہیں جڑی میں نو سجدہ نہیں کر دی. والملائکہ تو سارے فرشتے بھی میں نو سجدہ کر دینے. حتیٰ کہ فرمایا یتفیعُ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ. کائنات دی ہر ایک چیز دا سایہ بھی میں نو سجدہ کر دے. تو سجدہ کر نہ کر تیرا سایہ رب نو سجدہ کر. پھر فرمایا بندیا کثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب. کثیر من الناس لوگاں دے وچوں بہت زیادہ تعداد لوگاں دی حق علیہ العذاب سجدہ نہ کرن دی وجہ تو انہاں تے عذاب ثابت ہو گیا. من یہن اللہ فما لہ من مکرم. اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدے کولو سجدے دی دولت میں کھو لواں سجدے دی توفیق نہ دیواں سجدے دی دولت عزت کھو لواں فما لہ من مکرم دنیا دے اندر کون ہے انہوں سجدے دی توفیق عطا کرے. سامعین ذی قدر شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیتا راندہ درگاہ ہو گیا.
اسی روز کنیاں سجدیاں تو محروم ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ کثرت سجود دی دولت عطا فرمائے. سامعین عزیز قدر، جنہاں نو آج سجدے دی لذت دی آشنائی ہے نا، قیامت دا دن ہوے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. قیامت دا دن ہوے گا، رب سونا اپنی پنڈلی مبارک تو پردہ اٹھا دین گے. اللہ دی پنڈلی دا حسن و جمال اینا آشکار ہوے گا اہل محشر تے کہ سجدیاں دیاں دولتاں تو آشنا لوگ حشر دے میدان دے اندر سجدہ ریز ہو جان گے. اور اس دن جڑے دنیا تے سجدہ نہیں کر دے انہاں دی بھی خواہش ہوئے گی اج سجدہ کریے. فرمایا لا یستطیعون، اسی سجدے دی صلاحیت ہی انہاں دی سلب کر لانگے کہ دنیا تے تسی سانو سجدہ نہیں سی کر دے، اج دی بھی سجدے دی دولت تو انو عطا نہیں کرنی. حاضرین عزیز قدر، سامعین محترم، ایک دن آوے گا حشر دا میدان نہیں، جنت الفردوس دی چھت دا کھلا میدان ہوئے گا جنوں میدان مزید کہندے نے. جویں اج دنیا دے اندر جمعہ دا اجتماع ہوندا ہے، میدان مزید دے اندر اللہ تعالیٰ اہل جنت نو اپنا دیدار کروان گے. دیدار دی مجلس میدان مزید دے اندر لگے گی. اللہ تعالیٰ اہل جنت نو اپنے دیدار دی لذت تو آشنا کرنگے، دیدار دی دولت تو عطا کرنگے. اللہ سانو بھی وہ دولت عطا کر دے، عزت عطا کر دے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ والدینا فیہا مزید دی تفسیر دے اندر بیان کر دینے جڑے لوگ جمعے دے دن خطیب دے قریب بیٹھ کے خطبہ جمعہ سن دینے، قیامت دا دن ہوئے گا حشر دا میدان نہیں، اے جنت الفردوس دے میدان دے اندر جدو اللہ تعالیٰ نور دے ممبر تے جلوہ فروز ہو کے اہل جنت نو خطاب کرنگے. اے دنیا دے اندر خطیب دے قریب بیٹھ کے خطبہ سننے والے اللہ انہاں نو جناب جنت دے اندر اپنا قرب عطا فرمانگے، اپنے قریب بٹھانگے، قریب بیٹھ بٹھا کے اللہ اپنی زیارت عطا کرنگے، اللہ ہم کلام ہونگے. اور سامعین عزیز قدر، حدیث پاک دے اندر آندہ ہے جدوں میدان مزید اہل جنت دے نال بھر جائے گا وَيَتَجَلَّى لَهُمُ الرَّبُّ، اللہ تعالیٰ اپنے انوارات و تجلیات دے حجابات دور کر کے بغیر کسی حجاب تو بغیر کسی پردے تو اپنے بندگان خاص دے سامنے آ جان گے. اللہ او ویلا سانو بھی عطا فرما. اور رب سونا کنے پیارے لفظاں دے اندر اصحاب الجنہ دے نال خطاب فرمان گے. اللہ تعالیٰ فرمان گے یا عبادی، اے میرے بندگان خاص، یا زواری، اے میری زیارت دا شوق رکھنے والے طالبان زیارت، یا جواری، اے میرے پڑوسیوں، یا وفدی، اے معززین، اے مہمانان گرامی قدر. کوئی اونے جنہیں اللہ دے مہمان بیٹھے ہوئے نے، کوئی اونے جڑے اللہ دے پڑوسی بیٹھے ہوئے نے. حدیث پاک دے اندر آندہ ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا رب سونا ایک خود اعلان فرمان گے اینا جیرانی، او میرے پڑوسی کتھے نے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوئے گا. پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمان گے اینا جیرانی، میرے پڑوسی کتھے نے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوئے گا. فرشتے کہن گے فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ رَبَّنَا مَنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُجَاوِرَكَ. رب العالمین انہاں لوگاں نو پتہ کوئی نہیں تیرے پڑوسی کون نے. جے پتہ ہوندہ تے کھلون چو دیر نہ کر دے. ربا سونیا دس دے سائی تیرے پڑوسی کون نے.
اللہ تعالیٰ فرمان گے عمار المساجد جیرانی جڑے دنیا دے اندر میرے گھر مسجداں آباد کر دے سنو میرے پڑوسی الحمدللہ تسی بھی اتنے بیٹھے ہو گے اللہ کو لو اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرمان گے میرے بندگان خاص اے میرے ہمسایوں اے میرے معزز مہمانان گرامی قدر انظروا الی وانا انظر الیکم آؤ اج تسی مینوں ویکھو میں تانوں ویکھنا اللہ تعالیٰ جدوں اپنے حجابات دور کر دیں گے اہل جنت دی پہلی نظر اللہ دے رخ انور تے پوے گی حدیث پاک دے اندر آندا ہے فخر القوم سجدا سارے جنتی سجدے دے اندر چلے جان گے اللہ تعالیٰ فرمان گے یا عبادی ارفعوا رؤوسکم اے میرے بندگان خاص اپنے سر سجدیاں چو چک لو فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَارِ عَمَلِ اے عمل دا جہان نہیں انما ہی دار جزائن و ثوابن و عطائن اج سجدے دا وقت نہیں اج جڑے دنیا تے تسی سجدے کیتے سی انہاں دی جزا دا وقت ہے انہاں دی عطا دا وقت ہے سار اٹھاؤ اور مینوں ویکھو میں تانوں ویکھنا میرے دوستو اور بزرگو سجدہ و دولت ہے جدے ذریعے انسان قیامت دے دن اللہ دا دیدار کرے گا اللہ سونے کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سب نو کثرت سجود دی دولت عطا فرمائے ہن تکر جو کتائی ہوئی اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے آئندہ تو زیادہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین